سب ٹاپک نمبر 9 اور وہ ہے انتہائی فضیلت کے حامل شوال المکرم کے 6 روزے، جس کی فضیلت اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 5 کتابوں میں اور اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں آئی ہے۔ نمبر 1 صحیح مسلم، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 2758 حدیث نمبر ہے، اور فواد عبد الباقی کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق 1164 نمبر ہے، 1164۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2047 مشکات المصابیح میں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لے، یعنی یکم شوال کو چھوڑ کر، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ آگے احادیث بھی بخاری مسلم سے آئیں گی، باقی پورے جو 29 یا 28 دن بچتے ہیں یکم شوال کو چھوڑ کے اس میں 6 روزے رکھ لے، تو گویا کانا کا صیام الدہر، وہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جو ہمیشہ ہی روزے کی حالت میں رہتا ہے، یعنی جو روزانہ روزہ رکھے اس کی مانند اس کو ثواب ملے گا جو صرف شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ الحمدللہ۔ اور اسی کی ایکسپلینیشن میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن ابن ماجہ میں 1715، سنن دارمی میں 1755 اور مسند احمد میں 22465، یعنی 22465۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، اور اس حدیث کو دور حاضر کے 4 بڑے محدثین نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 1 شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، نمبر 2 شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی، نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی، اور نمبر 4 شیخ حسین سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی۔ ان 4 محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ثوبان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ اسلام میں 1 نیکی کے بدلے 10 نیکی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کی سپورٹ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 بھی تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ہمارے حضور 1 نیکی لے کر آیا تو ہم اس کو 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، 1 نیکی 10 کے برابر۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نمازیں الٹیمیٹلی جب 5 رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا، 10 گنا۔ اور قرآن میں بھی آیا 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ تو اب رمضان مبارک کا 1 مہینے کے روزے کتنے مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے؟ 10 کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ 2 مہینے کے برابر ہیں۔ کیوں؟ شوال کے جو 6 روزے ہیں جب ان کو 10 گنا کریں گے تو کتنے روزے بنے؟ 60، اور 60 کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2۔ پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے جناب۔ یہ کہتے ہیں نہیں 6 روزوں کا ثواب کس طرح ہو سکتا ہے 10 گنا؟ یہ 10 گنا ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری میتھمیٹیکل ایکویشن بتائی ہے، فرمایا شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، کیونکہ 6 × 10 = 60، اور 2 مہینے جو ہے وہ 60 دن، یعنی لگاتار 2 مہینے 30 کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ 30 کے ہی ہوں گے، یا 29 یا 30۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا، یوں یہ پورے سال کے روزے بن گئے، یعنی 6 روزے رکھنے سے 10 گنا ثواب، 10 مہینے کے روزوں کو رمضان کے 1 مہینے نے کور کیا، اور باقی ان 6 روزوں نے باقی کے 2 مہینوں کو کور کیا، یہ پورے سال کے روزے بن گئے۔ الحمدللہ۔ تو محنت کم اور اجر زیادہ، اس سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، سیم اسی فضیلت کے اوپر، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے،
ہر مہینے 3 روزے، تو سال میں کتنے ہوئے؟ 36، اور 36 کو 10 سے ضرب دے تو 360، یعنی 355 کا ہوتا ہے نا۔ تو وہ بھی گویا ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ صوم الدہر یعنی ہمیشہ کے روزے رکھنے والا ہے، ہر مہینے میں 3 روزے، 12 × 36، 36 کو 10 سے ضرب دے 360، یعنی روزانہ گویا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ کے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور یہ آپ کو روزے کتنے رکھنے پڑیں گے؟ 36۔ اور دوسری طرف صرف شوال کے 6 روزے ایک ہی مہینے کے اندر رکھ لیں، پورا سال کوئی بھی نفلی روزہ نہ رکھے، تب بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ اور آپ اس حدیث کو یاد کر لیں جو بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رحمت الہی سے ریلیٹڈ، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6913 اور مشکات میں ہے 2301، جو ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار والے کارڈ کے اوپر بھی ہے، کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ہماری ماں، وہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسلسل مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے ابھی تک اذکار میں مشغول ہو، اور میں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیے ہیں، 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھا ہے، اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جتنا تم فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھی ہوئی ہو۔ یہ صحیح مسلم میں، کوئی سٹوری بک نہیں، صحیح مسلم 6913 اور مشکات میں 2301۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے، اس کو فجر سے لے کر اشراق تک مسلسل بیٹھ کر عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ سارے ہی کوئی امت ویلے نہیں لے آئے، لوگ مصروف بھی ہیں، لوگوں نے اپنے کاروبار زندگی بھی کرنے ہیں، لوگوں نے اپنی جابز پہ بھی جانا ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں۔ پھر دونوں آپشن رکھ دیے گئے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو واقعی دین سے جو کھا رہے ہیں، ان کا تو کام ہے کہ وہ فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھیں، لوگوں کو مسائل بتائیں، علماء، وہ بھی نہیں بیٹھتے تو اور کس نے بیٹھنا ہے۔ باقی جو عوام الناس ہے، جنہوں نے بیچاروں نے دن کے وقت مزدوری کرنی ہے، باقی انہوں نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے، ان کے لیے آسانیاں ہیں کہ وہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ لیں۔ جو دونوں کرنا چاہتا ہے چوپڑیاں نالے 2 ضرور کریں، اشراق تک بیٹھے بھی نوافل بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھ لیں، تو ڈبل ثواب ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں، ان کی جو فضیلت پہ حدیث صحیح مسلم کی ہم نے ڈسکس کی، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتب 6 میں سے بخاری کو چھوڑ کر باقی 5 کی 5 کتابوں میں ہے، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اس کے علاوہ